پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، زمین پر کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میرے گھر والے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کون سے بندے ہیں جو تیرے گھر والے؟ رب فرماتا ہے وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ وہ بندے میرے گھر والے۔ محبت سے کہیں، ابھی آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دستار بندی دیکھی ہوگی نا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ بچے وہ ہیں جو بچپن کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کھلونوں کو، ماں باپ کو، گھر کے خوبصورت دسترخوان کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، نبی کے قرآن کو سیکھنے اور شریعت کو سیکھنے کے لیے بچپن ہی سے مدرسے میں آ جاتے۔ انہوں نے کھلونے نہیں دیکھے، انہوں نے دنیاوی ناولز نہیں دیکھے، انہوں نے کبھی پب جی نہیں کھیلا، ان کو نہیں پتا ہے کہ کھیل کود کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی کی خاطر رب فرماتا ہے یہ لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ میرے گھر والے لوگ ہیں۔ اور ایک مقام پر میرے نبی فرماتے جس نے قرآن پڑھنے والے کی دعوت کی، جس نے قرآن پڑھنے والے کو اپنے گھر بلایا، اس کے لیے دسترخوان سجایا، آقا فرماتے جو قرآن پڑھنے والوں کو دعوت دے کر کھلائے گا، کھانے سے حافظ قرآن کا پیٹ بھرے گا، لیکن کھلانے والے کا نام اعمال اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تو نے اپنے نہیں میرے گھر والوں کو کھلایا ہے، میرے گھر والوں کو۔ اور اب جانتے ہیں ایک بڑی پیاری روایت، آپ اسے سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن جب جنتی حوض کوثر پر ہوں گے اور انہیں آب کوثر پلایا جا رہا ہوگا باری باری، ابھی کچھ لوگ بچے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں اب حوض کوثر سے پیالے ہٹا دو، اب یہاں پیالوں کی ضرورت نہیں، پیالے ہٹاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے کہ آقا ابھی تو بہت لوگ باقی، ابھی تو بہت لوگ کھڑے ہیں، ابھی ان کو آب کوثر پلانا ہے، اگر پیالے ہٹا دیے گئے تو یہ بھلا پیئیں گے کیسے؟ تو جانتے ہو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے فرشتوں تم انہیں جانتے نہیں ہو، یہ جو لوگ بچ گئے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا قرآن اپنے سینوں میں سجایا تھا، انہوں نے لوگوں کو قرآن سنایا تھا، انہوں نے زندگی بھر میرے قرآن کی نوکری کی تھی۔ اب اے فرشتوں ان لوگوں کو آب کوثر ان پیالوں سے نہیں پلایا جائے گا، پیالوں کو ہٹا دو، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر انہیں آب کوثر پلاؤں گا۔ آپ بتائیے یہ پروٹوکول قیامت کے دن کس کے لیے ہوگا؟ یہ پروٹوکول قیامت کے دن اس کے لیے نہیں ہوگا جو اونچی کوٹھیوں میں رہتا ہے، جو کف پریڈ اور کلابہ میں رہتا ہے، جو بنجارہ ہلز میں رہتا ہے، اس کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہوگا۔ یہ اس کے لیے ہوگا جس نے اپنے بچپنے کو چھوڑ کر قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا اور جوان ہوتے ہوتے اللہ کا پورا قرآن سینے میں محفوظ کیا اور آخری دم تک قرآن کی نوکری کرتا رہا۔ کل قیامت میں آج جنہیں ہم دیکھتے نہیں، پوچھتے نہیں، جن سے بڑھ کر سلام کرنا پسند نہیں کرتے، کل قیامت میں ان کے لیے یہ پروٹوکول ہوگا کہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں خود امام الانبیاء اپنے ہاتھوں سے انہیں آب کوثر پلا رہے ہوں گے۔ فرمایا گیا بادشاہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، توجہ ہے آپ کی، زبیدہ نے اپنے محل میں 300 لونڈیاں رکھی تھی اور وہ 300 لونڈیاں سب کی سب حافظ قرآن تھی، اور زبیدہ نے ان کو انسٹرکشن دے رکھا تھا تمہیں نہ میرے بال بنانے ہیں، نہ میرے کپڑے دھونے ہیں، نہ کسی کام کاج میں میری مدد کرنی ہے، تم 300 لونڈیوں کا کام کیا ہوگا؟ زبیدہ نے کہا جو میں کھاؤں گی تمہیں بھی وہی کھلاؤں گی، جیسے کپڑے میں پہنوں گی تمہیں بھی ویسا ہی پہناؤں گی، جس بستر پر میں سوؤں گی تمہارے لیے بھی وہی بستر ہوگا، لیکن تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ زبیدہ نے کہا تم سب آپس میں ٹائم ٹیبل سیٹ کر لو
چونکہ تم حافظ قرآن ہو تو تم سب کو 24 گھنٹے میرے محل میں صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہے. قرآن کی تلاوت. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور رب فرمائے گا کہ تلاوت کرتا جا اور آگے بڑھتا جا. محبت سے کہے تلاوت کرتا جا آگے بڑھتا جا. اور فرمایا گیا پھر وہ قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے گا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کرے گا. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جنت کی وہ سیڑھیاں فرمایا گیا کہ وہ سونے چاندی کی ہوں گی، اس پر ململ بچھے ہوں گے، اس میں موتی جڑے ہوں گے. جب حافظ قرآن اس پر قدم رکھے گا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، ارے جس محل کی سیڑھیوں کا یہ عالم ہے وہ محل کتنا شاندار ہوگا.